رتو دیرو پریس کلب جے دوستن جو چھوڑائے تو آیا اب امان بخشو عزت بخشی. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سندھ کے اندر مرحلہ وائز بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. پہلے فیز میں 4 ڈویژنز کے 14 اضلاع میں 26 جون کو انتخابات منعقد ہو رہے ہیں اور دوسرے فیز میں 16 اضلاع میں انتخابات جولائی کے آخر میں منعقد ہوں گے. جمعیت علماء اسلام نے ان 14 اضلاع میں تقریباً 2500 کے قریب امیدوار میدان میں اتارے ہیں. حکمران جماعت کے مقابلے میں 2500 امیدوار اتار کر جمعیت علماء اسلام حکمران جماعت کا مقابلہ کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے. تقریباً 61 امیدوار جمعیت علماء اسلام کے بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں. سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے لیے 1 وے ٹریفک چل رہا ہے. وہی صورتحال ہے جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں کی گئی تھی. کوئی ادارہ حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو سننے کے لیے، درخواستوں پر عمل درآمد کے لیے، تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے. درخواستیں بھیج کے تھک گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کسی درخواست کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. جب ہم رینجر سے بات کرتے ہیں کہ فلاں علاقوں میں ہماری پولنگ حساس ہے اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو رینجرز کا یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز ہوم ڈپارٹمنٹ طے کرے گی کہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوگی. اور ہوم ڈپارٹمنٹ چونکہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے، ہوم منسٹر خود وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. وہ مخالف تو اپنی جگہ اپنے گھر کے حلقے 7 کو جیتنے کے لیے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو پولیس کے ہاتھوں اغوا کروا رہے ہیں اور ذلیل کروا رہے ہیں. اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کر کے، اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے ساری زندگی سید مراد علی شاہ کو اور اس کے والد کو جتوایا، آج اس کا بدلہ انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں اٹھوا کے تھانے میں بند کروا دیا. کل جمعیت علماء کے 7 سے امیدواروں کو اغوا کیا گیا، پولیس نے اغوا کیا، SHO نے اغوا کیا. اپنی مرضی کا اسمبلی سے بل لائے، بلدیاتی ایکٹ. تمام جماعتوں نے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس بلدیاتی بل کو مسترد کیا، لیکن سندھ حکومت نے تمام جماعتوں کی تجاویز کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ اسمبلی سے بلدیاتی بل جو پاس ہوا ہے وہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی سندھ کے حکمرانوں نے ردی ٹوکری میں پھینک دیا. اپنی مرضی کے ROs، اپنی مرضی کے DROs مقرر کیے، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی. جہاں ان کے اپنے ووٹ ہیں وہ تو برابر رکھے، جہاں مخالفین کے ووٹ ہیں وہاں ان UCs کو توڑا گیا. جناب میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری نے لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کی اور مجھے چیلنج کیا کہ میں آپ کو آپ کا گھر ہراؤں گا. میں حیران تھا کہ میں اپنے یونین کونسل کیسے ہار سکتا ہوں. 2018 میں تو میں بلاول بھٹو صاحب کو شکست دے چکا ہوں لاڑکانہ سے، اور نتیجے مینیج کر کے بلاول صاحب کو جتایا گیا. یہ میرے گھر کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا کہ جی حلقہ میرے گھر کا ایسے توڑا گیا کہ 1 وارڈ شہر سے نکال کر دیہات میں ڈالا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کی واحد یونین کونسل بنائی گئی ہے میرے گھر کی کہ جو 2 قومی اسمبلی کے حلقوں کے نیچے آتی ہے، 2 قومی اسمبلی کے
3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نیچے آتی ہے. میرے گھر کی اب جو یونین کونسل ہے وہ چیئرمین کے لیے تو ایک بندے کو ووٹ دے گی، لیکن جب صوبائی اسمبلی کے ووٹ ہوں گے تو کچھ لوگ فریال تالپور صاحبہ کو ووٹ دیں گے، کچھ لوگ جمیل سمرو صاحب کو ووٹ دیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ سہیل انور سیال صاحب کو ووٹ دیں گے. اور 9 کلومیٹر پر محیط ایک وارڈ میں 5000 ووٹ داخل کیے گئے. اور مزے کی بات 6 تھانے لگتے ہیں، 6 پولیس اسٹیشنز ایک یونین کونسل میں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، بیس ریونج از ڈیموکریسی. تو یہ ڈیموکریسی ہے کہ حلقے توڑو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ شہر سے دیہات میں لے جاؤ، یہ ڈیموکریسی ہے کہ ایک یونین کونسل کو 6 تھانوں کے حدود پر پھیلا دو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ ایک یونین کونسل کو 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر مشتمل کر لو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ کارکنوں کو اغوا کرو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ امیدواروں کو اغوا کرو، یہ ڈیموکریسی ہے کہ آروز ڈی آروز کے ذریعے مخالفین کے فارم رد کراؤ. پھر مخالفین جب وہ فارم رد ہوتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں آپ کی اپیل تو قبول ہے لیکن واپس اسی آرو کے پاس جاؤ، فیصلہ وہ کرے گا. بھائی مسترد اس نے کی ہے، عدالت میں ہم اس کے خلاف آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسی کے پاس جاؤ. جب پھر اس کے پاس گئے اس نے مزید ٹائم گین کیا، وہاں سے پھر واپس آئے، ہائی کورٹ میں گئے، جج صاحب بیمار ہو گئے، گھر چلے گئے، کل فیصلہ دے دیا، 3 دن کے بعد الیکشن ہو رہا ہے کہ جی آپ کے فارم مسترد ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسے الیکشن ہے؟ یہ کیا آپ چاہتے ہو؟ آروز کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہو؟ آپ حلقہ بندیاں توڑ کر الیکشن جیتنا چاہتے ہو؟ آپ کا حلقہ ہے تو ایک جگہ پر 5 پولنگ اسٹیشنز رکھ کے الیکشن جیتنا چاہتے ہو، اور مخالف ہے تو 10 کلومیٹر حلقے سے باہر پولنگ رکھ کر الیکشن جیتنا چاہتے ہو، اور کہتے ہو یہ جمہوریت ہے. تو لعنت ہو ایسی جمہوریت پر. لیکن آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو نتیجے دے دیں، نتیجے دے دیں. عوام کو اس جون کے مہینے میں ووٹ کی چکی میں مت پسوائیں، لائنیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مت لگوائیں. نتیجے لے آئیں اور دے دیں کہ اس پولنگ اسٹیشن کا یہ نتیجہ ہے، اس یونین کونسل کا یہ نتیجہ ہے، اس میونسپل کمیٹی کا یہ نتیجہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہم نے 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. ایسے دھاندلی زدہ نتائج کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر ہم کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ووٹ کے تقدس کے لیے ملین مارچ، آزادی مارچ کر سکتے ہیں تو سندھ میں بلدیاتی ووٹ کے تقدس کے لیے بھی گھوٹکی سے وزیر اعلی ہاؤس تک مارچ کر سکتے ہیں. اگر ہماری تحریک کے نتیجے میں عمران خان اپنا اقتدار سلامت نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھیں مراد علی شاہ صاحب، آپ بھی اپنی کرسی پر پھر نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں مجبور مت کریں ورنہ ہم اپنے تحریک کا رخ موڑ دیں گے، کراچی کی طرف کریں گے. پھر جمعیت کے یہ ملنگ کارکن جو ہے ان کو نہ عمران خان روک سکا نہ آپ روک سکیں گے. میں اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، میں براہ راست میڈیا کے توسط سے شاید یہ چیز آپ کے چینلز چلانے کے متحمل نہ ہو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جنرل باجوہ صاحب سے کہ جنرل باجوہ صاحب، اگر ایکسٹینشن کا کوئی معاملہ آڑے ہے اور ایکسٹینشن کے معاملے پر آپ رسک نہیں لے سکتے اور آپ زرداری صاحب کو ناراض نہیں کر سکتے تو مہربانی فرما کر غریب لوگوں کو، سندھ کے یہ اتنے کروڑوں کے تعداد میں عوام کو الیکشن کے دھوکے میں ان کو ڈالنے مت دیں. آپ ان کو کہہ دیں، نتیجہ اناؤنس کر دیں تاکہ کم سے کم غریب عوام اس مشکلات سے اور اس عذاب سے تو بچ جائے. پیسوں کے ذریعے لوگ خرید رہے ہیں، پیروں، قرآن سردار، نوابوں اور بیٹیوں کو گھر لے جا کر الیکشن خریدنا چاہتے ہیں، الیکشن مینیج کرنا چاہتے ہیں. آپ دھمکا رہے ہیں. یہاں تک کہ حالت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیپلو میں، تھر پارکر میں مسجد کے امام کو مسجد کے مصلی سے نکال دیا، مسجد سے باہر کر دیا، صرف اس بات پہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ الیکشن کیوں لڑ رہا ہے. مسجد سے نکال دیا گیا. اب وہ امام نہیں رہا. مورو میں ایک کاؤنسلر کو ہاتھ اٹھانے کے لیے 40 لاکھ روپے کی آفر کی گئی. میر پرخاص میں ایک مولوی صاحب کو یونین کونسل سے ہاتھ اٹھانے کے لیے سرکاری نوکری کی آفر کی گئی ہے. کندکوٹ کے شہر کے وارڈ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے کرولا کار کی آفر کی گئی ہے. جیکب آباد اور
ٹھل کے علاقوں میں 15 لاکھ اور 20 لاکھ کیا؟ مجھے خود آ کر ایک صاحب نے کہا کہ صحیح آپ کا فلاں کارکن ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے، میرے بیٹے کا مقابلہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھوا دیں، ہم نذرانے کے 15 لاکھ روپے پیش کریں گے۔ یہ الیکشن ہے، یہ جمہوریت ہے؟ آپ بھٹو صاحب کا نام لے رہے ہیں، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لے رہے ہیں، آپ تقریر کی ابتدا نعرے بھٹو جیے بھٹو سے کرتے ہیں، آپ تقریر کی انتہا نعرے بھٹو جیے بھٹو سے کرتے ہیں، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے اپنی سیاست کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھٹو صاحب اور محترمہ کے نام پر اگر آپ نے عوام کی خدمت کی ہے تو پھر یہ سارے ہتھ کنڈے کیوں؟ اپنی مرضی کے بلدیاتی بل کیوں؟ اپنے مرضی کے آروز ویاروز کیوں؟ اپنے مرضی کی حلقہ بندیاں کیوں؟ اپنی مرضی کی پولنگ اسٹیشنیں کیوں؟ یہ ڈرا کر دھمکا کر تھانے کو استعمال کر کے پولیس کو استعمال کر کے پیسوں پہ خرید کر کے الیکشن کیوں؟ آپ نے اگر خدمت کی ہے، آپ نے واقعی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مشن جاری اور ساری رکھا ہے، آپ نے واقعی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مشن کو چلاتے ہوئے عوام کی خدمت کی، تو آئیں نا عوام میں، چلتے ہیں کہ الیکشن میں، چلتے ہیں پولنگ بوتھ پر، چلتے ہیں وارڈ ٹو وارڈ پر، فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے یا عوام جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ 2018 میں بھی آپ دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتے ہیں، اب بھی دھاندلی کے ذریعے۔ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو اپیل کرتا ہوں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ 26 جون کو آپ نے صرف ووٹ نہیں دینا، میں عوام کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف ووٹ نہیں دینا، آپ نے اپنی پولنگ کو بھی سنبھالنا ہے۔ ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ صبح پولنگ ایجنٹس کو ذرا در بدر گھمائیں گے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، آپ کی یہ پولنگ نہیں، ادھر ہے، ادھر نہیں، ادھر ہے، ادھر ہے۔ اس 1.5 گھنٹے میں وہ پہلے باکس اپنی مرضی سے سیل کریں گے تاکہ کچھ ووٹ اس میں ڈال دیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے مرضی کے نتائج کے لیے منصوبہ بندی کریں گے۔ پولنگ ایجنٹ بر وقت پولنگ اسٹیشن پر پہنچنے چاہیے اور باکس بعد میں سیل ہونے چاہیے، اس کی حفاظت کو ووٹرز یقینی بنائیں، پولنگ ایجنٹس یقینی بنائیں۔ دوسرا، ووٹ دے کر گھر نہیں جانا ہے، پولنگ پہ بیٹھ جانا ہے اور پولنگ کو سنبھالنا ہے، نتیجہ لے کر واپس آنا ہے۔ میری معلومات یہ ملی ہے کہ آپ نے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ووٹ کو چوری کرنے کے لیے یہ طے کیا ہے کہ کچے کاغذ پر آپ کو نتیجہ دے دیں گے، نہ اسٹیمپ ہوگا، نہ دستخط ہوگا، نہ کوئی فارم ہوگا۔ اس وقت تک آپ نے پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھنے نہیں دینا جب تک وہ آپ کو پکا رزلٹ نہ دے، چاہے اس کو 3 دن کے لیے پولنگ میں بند کرنا پڑے، کارکنوں اس کو بند کرنا ہے اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے، اٹھنے نہیں دینا ہے جب تک آپ کو اپنے نتیجے نہ ملیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب آصف علی زرداری صاحب سے، میں کہنا چاہتا ہوں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، میں کہنا چاہتا ہوں جناب چیف منسٹر صاحب سے، میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے آفس سے، کرم کرو گے کرم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بندے ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اگر آپ کو اقتدار پر گھمنڈ ہے، اگر آپ کو پیسے پر گھمنڈ ہے، اگر آپ کو پولیس پر گھمنڈ ہے، اگر آپ اقتدار کے نشے میں ہیں، تو پھر یاد رکھو مجھے بھی عوام کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور فتح عوام کی ہوتی ہے، فتح عوامی تحریک کی ہوتی ہے، پیسے کی اور طاقت کی اور گھمنڈ کی نہیں ہوتی۔ طاقت عوام کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں، ایسا نہ کرو کہ آپ کو پھر ان سندھ کے عوام کے سامنے ڈھیر ہو جانا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میرے آج کے اس پریس کانفرنس کا نوٹس لے گی، میں نے جو درخواستیں بھیجی ہیں اس کا نوٹس لے گی، ضلعوں نے جو درخواستیں ریسیو کروائی ہیں الیکشن کمیشن کے آفیسز میں اس کا نوٹس لے گی، پولنگ اسٹیشنز کو 2018 کی پرانی پوزیشن پر بحال کرے گی، اگر نہیں تو الیکشن کا دن بھی گزر جائے گا، اگلا دن پھر ہمارا ہوگا، پھر ہم ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا، جمعیت کے ملنگ اور درویش کارکن ہوں گے، اور اس وقت تک تحریک چلے گی جب تک ہمارے ووٹ کے تحفظ کو نہیں دیا جاتا، ہمارے ووٹ کو چوری سے روکا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ سوال کیوں؟ میں جواب سندھی میری ماں جو گفتگو پوری تھی چکی ہے۔ بابا تھوڑو دروازو خالی کयो، باہر تھی وञो، مہربانی کयो۔ جی خالی کرو، کچھ ہوا اچے۔ جی الیکشن میں ہاणे بدی رہیا
ॾिसो सभ खां पहिरीं शइ इहा आहे त सभु कुझु मैनेज थी चुको आहे। इन जे करे मां चवां थो त तव्हां ऐलान कयो बसि नतीजा, माण्हुनि खे छो था तकलीफ़ में विझो, अवाम खे छो था तकलीफ़ में विझो, बसि अवाम खे चओ त बाबा हे आमराना निज़ाम आहे, हिते निज़ाम उहो ई हलंदो जीअं मालिक हलाइणु चाहिनि था। हिते जेको आहे उहो अवाम जे वोट जी काई अहमियत कोन्हे, पर सियासी वर्कर कॾहिं बि हौसला शिकस्त नाहे थींदो। सियासी वर्कर कॾहिं बि पंहिंजे तहरीक खां पोइ हिते नाहे हटंदो। जेकॾहिं मुंहिंजे वोट जे चोरीअ खे न रोकियो वियो त मां वाज़े तौर ते चवणु थो चाहियां त असां घोटकी खां कराची ताईं पंहिंजे तहरीक जो आगाज़ कंदासीं, उहो ई तारीख़ हलाईंदासीं जीअं इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तारीख़ हलाईसीं। इहो रुगो रतो दिरो न आहे। 14 ज़िलनि में मां बर में वियो आहियां या बहर में वियो आहियां, कच्चे जे पेट में या पके में, हर जॻह ते कम शुरू आहिनि। मां अवाम खे चयो आहे त मुंहिंजे मौलवियुनि जो शुक्रियो अदा कयो, मुंहिंजे ग़रीब कारकुननि जो शुक्रियो अदा कयो। फ़क़ीर आहिनि, दरवेश आहिनि, साइकिल ते था घुमनि, मोटर साइकिल ते था घुमनि, पंधु था घुमनि, किराए जे गाॾियुनि ते था घुमनि। बहुतारनि ख़ाननि, नवाबनि, सरदारनि जे नक में दम कयो अथऊं जो उहे हाणे उन्हनि खे तव्हांजा रोड बि यादि आया आहिनि, तव्हांजा इलाइक़ा बि यादि आया आहिनि, तव्हांजा स्कूल ऐं इस्पतालूं बि यादि आयूं आहिनि, तव्हांजूं तहज़ियतूं बि यादि आयूं आहिनि। त अवाम खे मुंहिंजे मलंग कारकुननि जो शुक्रियो अदा करणु घुरिजे, जंहिं पीपल्स पार्टीअ जे भोतारनि जे कंध मां किली कढी आहे ऐं उन्हनि खे अवाम जे साम्हूं झुकायो आहे। अवाम खे मुंहिंजे जमात जो शुक्रियो अदा करणु घुरिजे। जी बिस्मिल्लाह, वॾी महिरबानी साईं, लख लाख।